میں دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی تھی، اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم سفر اگر من پسند ہو، زندگی پھولوں کی سیج لگتی ہے۔ میری نظریں بھی کمرے کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ قاسم سے میری پہلی ملاقات اس کے آفس میں ہوئی تھی۔ وہ کافی پڑھا لکھا اور محنت کش انسان تھا۔ بہت کم عرصے میں اس نے ترقی کی منازل طے کی تھی۔ میں اس کے آفس میں جاب کے لیے گئی تھی۔ انٹرویو دینے میرے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں آئی تھیں اور مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ اور نوکری کا ایکسپیرینس بھی رکھتی تھی، لیکن قاسم نے نوکری مجھے دی تھی۔ اسے اپنے پرسنل سیکرٹری کے طور پر ایک لڑکی کی ضرورت تھی۔ حالانکہ انٹرویو کے دوران میں نے کوئی بھی جواب ڈھنگ سے نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے نوکری پر رکھ لیا گیا۔ شاید اس کی وجہ میرا بے پناہ حسن تھا۔ میں بے حد حسین لڑکی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے کچھ ہی دنوں میں ہو گیا تھا، کیونکہ قاسم کی نظر ہر وقت مجھ پر ہی ٹکی رہتی تھی۔ مجھے ایک ہی مہینہ وہاں کام کرتے ہوا تھا کہ اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ میرے لیے تو یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی تھی، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جو چچا کے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ چچی کا سلوک میرے ساتھ مناسب سا ہی تھا، لیکن جب قاسم کا رشتہ میرے لیے آیا، میری اہمیت ہی بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ بہت امیر تھا۔ مجھے تو اپنا آپ ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جو چاند کی خواہش کریں اور اسے پالیں۔ اپنی محبت کو پا لینے کی جیت کا نشہ ہی الگ ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا آپ کی دسترس میں آ چکی ہے۔ میرا دل اس قدر مسرور تھا کہ مجھے اپنا آپ کسی سلطنت کی شہزادی کی مانند لگ رہا تھا۔ میں سامنے ڈریسنگ کے شیشے میں اپنا سراپا دیکھنے لگی تو اپنے حسین سجے روپ کو دیکھ کر میں من ہی من میں اترائی تھی۔ قاسم جب کمرے کے اندر داخل ہوا، میرے دل کی دھڑکنوں کا شور میرے سینے میں بلند ہوا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میرے چہرے پر مسکان خود بخود سے سج گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ مجھے دیکھتا رہا۔ اسے بھی شاید اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ اسے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ہیرے کی انگوٹھی پہنائی۔ قاسم کا بنگلہ بہت بڑا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا وہ اکیلا ہی رہتا ہے۔ اس نے میرے چچا کو یہی کہا تھا کہ اس کے والدین انتقال کر چکے ہیں۔ شروع کے چند دن تو میرے قاسم کی ہمراہی میں ایک خواب کی طرح سے گزرے تھے۔ ایک دن میں نے ناشتہ کر کے لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ ایک کمرے میں سے ایک نقاب پوش کو نکلتے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پہلا شبہ تو مجھے یہ ہوا کہ وہ چور ہے۔ اس سوچ نے تو میری جان نکال دی۔ میں ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے چور چور کی صدا بلند کر دی، لیکن وہ شخص مجھے دیکھ کر بوکھلا سا گیا۔ اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا، کون ہے چور؟ میں چور نہیں ہوں۔ آپ کیوں شور مچا رہی ہیں؟ اس نے یہ کہہ کر میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو میں گھبرا سی گئی کہ یہ کون ہے جو دن دہاڑے میرے گھر میں گھس آیا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ بھابھی میں آپ کا دیور ہوں۔ میں نے کہا، کیوں جھوٹ بول رہے ہو اور خود سے رشتہ جوڑ رہے ہو؟ مجھ سے تو قاسم نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ اس کا کوئی بھائی بھی ہے۔ کہنے لگا، میں صرف اپنے کمرے کی حد تک رہتا ہوں اور کل ہی لندن سے آیا ہوں۔ میں پھر بھی بے یقین تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ قاسم سے پوچھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے گھر کے ملازمین سے یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ قاسم دانش دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ رات کو میں جب قاسم سے یہ بات پوچھی تو کہنے لگا دانش اس کا بھائی ہے۔ دانش کا چہرہ بچپن میں ہی جھلس گیا تھا، کیونکہ ان کے گھر پر آگ لگ گئی تھی جس میں ان کے والدین جل کر مر گئے۔ اسی حادثے میں دانش کا چہرہ بھی جل گیا، بس قاسم ہی بچ گیا تھا۔ میں نے، قاسم آپ نے مجھے پہلے کبھی نہیں بتایا کہ آپ کا بھائی بھی ہے؟ وہ کہنے لگے، وہ کل رات کو ہی تو لندن سے پاکستان پہنچا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو تمہیں بتا دوں گا، لیکن صبح آفس میں کام تھا اسی لیے جلدی چلا گیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اسے چور ہی سمجھ لو گی۔ مجھے خفت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اگلے روز میں نے اپنے دیور سے معذرت کر لی۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتا۔ میں نے اسے بہت کم ہی کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ میں قاسم کے ساتھ بہت خوش تھی۔ جب ایک دن قاسم نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ میں سن کر اداس سی ہو گئی۔ کہنے لگا، وہ 1 ماہ کے لیے لندن جا رہا ہے اور 1 ماہ کے بعد مجھے بھی وہیں بلا لے گا۔ میں نے کہا، قاسم میرا دل کیسے لگے گا؟ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ہی تو جا رہا ہوں، تمہارا ویزا ٹکٹ لگوا کر تمہیں بھی بلوا لوں گا۔ میں قاسم کے جانے کے بعد اداس سی ہو گئی تھی۔ قاسم کے بنگلے کا اوپر کا پورشن بالکل خالی تھا، اسی لیے اس پورشن میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ اوپر کے پورشن میں تالا لگا رہتا تھا۔ ایک بار میں رات کو میری پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر آئی، میں نے اپنے نقاب پوش دیور کو اوپر کے پورشن میں کھانے کی ٹرے لے جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اوپر کا پورشن تو بالکل خالی ہوتا ہے، تو پھر دانش کھانا کس کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ مجھے نہ جانے کیوں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں وہی لاؤنج کے پردے کے پیچھے چھپ گئی کہ دیکھوں تو صحیح یہ میرا دیور واپس کب آتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے دیور کا یہ روپ بھی دیکھوں گی۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد نیچے اترا تو اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی نیچے اتری تھی۔ جو باتیں میرا دیور اس ملازمہ سے کہہ رہا تھا وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا، میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دیور کس قسم کا انسان تھا؟ قاسم کے جاتے ہی اب اس نے یہ گھٹیا کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ ملازمہ سے کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا کھانا پینا سب کچھ رات کو اس کے کمرے میں رکھ دینا، دن کے وقت کسی پہ
शक नहीं होना चाहिए कि ऊपर कोई रहता है। मेरे देवर ने क्या दिल बहलाने के लिए ऊपर किसी लड़की को बुलाया था या फिर किसी लड़की को कैद करके रखा हुआ था। मैंने दिन के वक्त सीढ़ियों के ऊपर झांक कर देखा तो दरवाजा बंद था और बाहर से ताला लगा हुआ था। मुलाजिमा इस वक्त काम करके अपने क्वार्टर में जा चुकी थी, इसीलिए मैंने घर की चाबियां दराज से ली और मोहतात नजरों से खाली लाउंज को देखा और ऊपर का जीना चढ़ गई। मेरे दिल में ये भी खौफ था कि मेरा देवर कहीं आता जाता ना था, हर वक्त अपने कमरे में ही होता था, कहीं अपने कमरे से बाहर ना निकल आए, मुझे यूं ऊपर के पोर्शन में जाने देख ना ले और वो मुझसे पूछ ना ले कि जब ऊपर ताला लगा है तो मैं ऊपर क्यों जा रही हूँ। मैंने ऊपर के ताले को चाबियां लगानी शुरू की, लेकिन इनमें से एक भी चाबी ऊपर के ताले पर नहीं लगी। मुझे शक होने लगा कि यकीनन इसकी चाबी मेरे देवर के कमरे में होगी। मैं मायूस होकर नीचे उतर आई। मसला ये था कि मेरा देवर पूरा दिन ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। मैं ये सोच रही थी कि ये कहीं जाए तभी मैं इसके कमरे की तलाशी लूं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि ऊपर इसने किस लड़की को कैद कर रखा है। एक शाम मैंने उसके कमरे के दरवाजे को नॉक किया। उसने अंदर से ही पूछा, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ। मेरी आवाज सुनकर उसने कुछ देर बाद दरवाजा खोल दिया और मुझे इस्तेफामिया नजरों से देखने लगा। कहने लगा, जी कहें। मैंने कहा, अगर तुम कुछ देर के लिए अपने कमरे से बाहर आ जाओ तो मैं तुम्हारे कमरे की अच्छी तरह से सफाई करवा दूं। मेरी बात पर उसने मुझे कुछ देर खामोशी से देखा, फिर कहने लगा, आप मेरे कमरे और मेरे कामों की फिक्र मत किया करें, मैं अपने कमरे की सफाई खुद करवा लूंगा। मैं खामोशी से वापस पलट आई। वो तो मुझे अपने कमरे में जाने का मौका ही नहीं दे रहा था। अब मेरे पास एक ही तरीका था, उस दरवाजे को खोलने का। दानिश दोपहर का खाना खाने के बाद 4-5 घंटे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। मुलाजिमा भी खाना खाने के बाद क्वार्टर में चली जाती थी। मैंने सोचा मेरे पास ये अच्छा मौका है, लेकिन उस दिन मेरा भाई मुझसे मिलने आ गया। अपने भाई की आओ भगत में लग गई। मैं अपने भाई के साथ चाय पी रही थी जब मेरा देवर अपने कमरे से बाहर निकला। उसे देखकर मेरा भाई न जाने क्यों कुछ परेशान सा हो गया, जल्दी से चाय पीकर चला गया। चंद दिन बाद मैंने टूल बॉक्स उठाया और ऊपर के पोर्शन में चली गई और पेचकस निकाल कर ताला खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ताला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं एक के बाद एक पेचकस ताले पर लगाकर उसे खोलने की कोशिश में मगन थी जब मेरी नजरों के सामने ऊपर के पोर्शन के ताले की चाबी किसी ने लहराई। मैंने एकदम घबराकर पीछे पलटकर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। दानिश मेरे पीछे खड़ा था। उसे देखकर मेरा दिल ही धड़कना भूल गया। वो मुझे बड़ी सख्त नजरों से देख रहा था। कहने लगा, आप इसे ही ढूंढने की खातिर मेरे कमरे में आना चाहती थी। मैं बुरी तरह से उसके सामने नर्वस हो गई। मेरे मुंह से घबराहट के मारे अल्फाज पैदा नहीं हो रहे थे। मैंने कहा, नहीं, मैं तो सफाई करवाना चाहती थी। पल भर में मेरे पसीने से शराबूर हो चुकी थी। मैंने अपने माथे पर आने वाला पसीना पहुंचा। वो कहने लगा, तो फिर यहाँ पर चोरों की तरह ताला खोलने का क्या मकसद है आपका? मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात को संभालूं। जब मुझे कुछ नहीं सूझी तो मैं सारे पेचकस वहीं फेंके और खुद दामन बचाकर नीचे जाने लगी, लेकिन वो मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं उसके सामने नजरें नहीं उठा पा रही थी क्योंकि मेरी चोरी पकड़ी गई थी। वो मुझसे सख्त लहजे में बोला, इधर देखो मेरी तरफ। ये आंखें झुकाए भागने की मेरे सामने तुम्हारी कोशिश बेकार है। उसने एकदम ही आपसे तुम का सफर तय किया था। वो सारे लिहाज भूल गया था, इसीलिए उसकी इस तरह की बेतकल्लुफी पर मैं बर्जस्ता उसकी तरफ देखने लगी। वो मुझे बुरी तरह से घूर कर बोला, कहने लगा, ये जो जासूसी कीड़ा है ना तुम्हारे अंदर, इसे अपनी हद तक संभाल कर रखो तो बेहतर है। खबरदार जो आइंदा मुझे तुम दोबारा यहाँ पे नजर आए, गला दबा दूंगा तुम्हारा, निकलो यहाँ से। वो गुस्से से मुझे धमकाते हुए बोला तो मैं बदहवासी से नीचे भागी थी। मेरा दिल इस वक्त इस कदर जोर से धड़क रहा था कि सीना शिगाफ करके बाहर आ जाएगा। मैं अपने कमरे में गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे बहुत खौफ सा महसूस हो रहा था। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। मैंने रात को ही कासिम को फोन पर सारी बात बता दी। मैंने कहा, दानिश अच्छा लड़का नहीं है। उसने ऊपर के पोर्शन में न जाने किस लड़की को कैद कर रखा है और मुझे भी मारने की धमकियां दे रहा है। कासिम ने मेरी बात खामोशी से सुनी और फिर मुझसे कहने लगा, तुम फिलहाल इसके मामलात से दूर रहो, मैं जल्द वापस आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम ऊपर जाने की दोबारा कोशिश मत करना। मैंने कासिम की बात मान ली, लेकिन एक रात मुझे किसी की सिसकियों की आवाज आने लगी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे लगा वो आवाजें लाउंज में से आ रही। मुझे लगा जैसे कोई लड़की सोफे के पीछे छुपी रो रही है। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर निकलती मेरा देवर ऊपर से भागता हुआ नीचे उतरा। उसके साथ चौकीदार भी था। वो चौकीदार से कहने लगा कि उसके कमरे का दरवाजा किसने खोला था, न जाने वो कहाँ जा चुकी है, जाओ और जाकर ढूंढो उसे, मैं भी गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। वो बड़ी उजलत में था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया ताकि उसे लगे
کہ میں اس کے اس عمل سے بے خبر ہوں۔ جیسے ہی وہ چابی لے کر باہر گیا میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی صوفے کے پاس آ گئی جہاں سے مجھے سسکیوں کی آواز آ رہی۔ میں نے صوفے کے پیچھے جھانکا تو ایک 20-22 سالہ لڑکی بکھرے بالوں کے ساتھ وہاں پر چھپی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تاکہ اس کی آواز نہ کوئی سن لے۔ اس کے ہونی سے لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی گئی ہے۔ میں نے دھیرے سے اسے پکارا، سنو لڑکی۔ میری آواز سن کر وہ بری طرح سے گھبرا کر پیچھے ہٹی، مجھے دیکھ کر ڈر گئی، کہنے لگی مجھے کمرے میں مت بند کرنا، مجھے وہاں ڈر لگتا ہے، وہ شخص مجھے مار ڈالے گا، مجھے بچا لو، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر اپنے دیور پر غصہ آنے لگا، کیسا سفاک انسان تھا۔ میں اس کے پاس آ گئی، میں نے اسے کہا وہ مجھ سے ڈرے مت، میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگی تم میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ وہ مجھ سے بڑی آس سے پوچھ رہی تھی، پھر کہنے لگی تم اسے مار ڈال، اس کا قتل کر دو، اس نے مجھے برباد کر دیا، اس نے میری عزت کو پامال کر دیا۔ وہ رونے لگی، مجھے اس کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور کچن میں چلی گئی اور ایک تیز دھار والا چاقو لیا اور مجھے پکڑانے لگی، کہنے لگی کہ اسے مار ڈالو۔ میں تو اس کی اس قسم کی دیوانگی پر بوکھلا کر رہ، وہ مجھے زبردستی وہ چاقو پکڑا رہی تھی، لیکن میں اپنے پیچھے کرنے لگی ہاتھ۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم اسے اگر نہیں مارو گی تو میں خود کو مار ڈالوں گی، مجھ سے ابھی اذیت اور برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے چاقو پکڑا اور اپنی گردن پر رکھ لیا۔ میں اس کے پاگل پن کو دیکھ کر ہونق سی رہ گئی۔ اس نے اپنے گلے پر جیسے ہی وہ چاقو رکھ کر دبایا، اس کے گلے سے ہلکا سا خون نکلنے لگا۔ میں فوراً سے اس کے ہاتھ سے وہ چاقو چھیننے لگی، لیکن نہ جانے اس لڑکی میں کہاں سے اتنی جان آ گئی تھی، وہ میرے قابو سے باہر ہو گئی۔ پھر وہ مجھے دھکے دینے لگی، کہنے لگی تم بھی اس شخص کے ساتھ ملی ہوئی ہو، میں تم کو بھی مار ڈالوں گی۔ وہ اب چاقو پکڑے مجھ پر وار کرنے لگی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھل گیا۔ سامنے دانش نقاب میں کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے آ کر مجھے پیچھے کیا اور اس لڑکی کے ہاتھ سے چاقو چھیننے لگا۔ وہ لڑکی کہنے لگی چھوڑو مجھے دانی، یہ لڑکی اس شخص کے ساتھ ملی ہوئی ہے جس نے مجھے برباد کیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ لڑکی اپنے آپ میں سے باہر تھی۔ دانش نے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا، کہنے لگا یہ وہ نہیں ہے، کیا کر رہی ہو تم؟ دانش نے اس کے ہاتھ سے چاقو پکڑا، پھر اسے اپنے ساتھ لگائے، کہنے لگا تم کیوں کمرے سے باہر آئی تھی؟ میں نے کہا تھا نا تم سے، میں اسے مار چکا ہوں، وہ زندہ نہیں ہے، مر چکا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دانش اسے کمرے میں چھوڑ کر نیچے آ گیا، مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ آنسو میرے بھی بہ رہے تھے، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کہنے لگا بہت شوق تھا نا تمہیں یہ جاننے کا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ میری چھوٹی بہن ہے جسے ایک شخص نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ نیم پاگل سی ہو چکی ہے۔ اسی لیے اسے اوپر کے کمرے میں بند کر کے رکھا جاتا ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑا تو یہاں خود کو مار ڈالے گی یا سامنے والے۔ مجھے لگا میں اس کی آواز پہلے سن رکھی ہے، جیسے وہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ میں ایک ایک قدم آگے بڑھاتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ نقاب اتار دیا۔ جیسے ہی میں نے وہ نقاب اتارا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو قاسم تھا، میرا شوہر۔ اس کے چہرے پر کوئی نشان نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ قاسم ہیں تو پھر؟ وہ بولا ہاں میں قاسم۔ میں نے کہا اگر آپ ہی یہاں تھے تو پھر وہ دانش؟ وہ کہنے لگا دانش کوئی نہیں ہے، میں نے تم سے چہرہ اس لیے چھپا رکھا تھا کیونکہ مجھے تمہارے بھائی کو اس کی غلطی کا احساس نقاب پہن کر دلانا تھا، کیونکہ اس نے یہی نقاب پہن کر میری بہن کی عزت کو پامال کیا تھا۔ میں نے بھی تو تم سے بدلہ لینے کے لیے ہی شادی کی تھی، تاکہ قاسم کو روپوش کر کے دانش بن کر تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کروں جو تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا، تاکہ تمہیں روتا تڑپتا دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو سکے۔ لیکن میں ویسا نہیں بن پایا، اسی لیے میں تم سے سچی محبت کر بیٹھا تھا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میرا بھائی میری نند کی حالت کا ذمہ دار تھا، اسی لیے میں نے اس سے اپنے بھائی سے نند کی شادی کروا دی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی، کیونکہ میرا بھائی اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔